اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عبرت حاصل ہوگا، آپ کو کچھ سبق ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کر دینا، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا اور شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا۔ میں یہاں سے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا اور اس کی موت پر زمین و آسمان کا رونا۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں۔ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں۔ یعنی قبرستان، جب کوئی مومن مرتا ہے نا تو قبرستان جو ہے اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہذا ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ ابن عساکر سے یہ حوالہ آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے، سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حاکم وغیرہ میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ جب مومن مرتا ہے تو 40 دن تک زمین روتی ہے۔ جی ہاں، حضرت عطاء الخراسانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ جی ہاں، ابو نعیم بحوالہ شوق وطن میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو تھا موت پر مومن کی آسمان و زمین کا رونا اور قبرستان کے حوالے سے۔ اب سنیں یہاں پر عذاب قبر، یعنی قبر کا عذاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں عذاب قبر حق ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں عذاب قبر حق ہے۔ جس طرح مومنین صالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احادیث شریفہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، یعنی تجھے اللہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ جی ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ مبارک داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں ہے، لیکن پہلی منزل جو ہے آخرت کی وہ قبر ہے۔ جی ہاں، اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، یعنی قبر کا معاملہ جو ہے سب سے زیادہ مشکل ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ حضرت عذاب قبر کی کچھ تفصیلات گزر چکی ہیں جو آپ نے سنی اور کچھ اب ذکر کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عذاب قبر یعنی قبر میں عذاب دینے والے ازدہے کون ہوتے ہیں، ازدہے کیا ہیں، تو سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 ازدہے
مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے، یعنی جو زمین پر ہری گھاس جو سبز ہری ہری اگی ہوئی ہے، بالکل اس کے پھنکار مارنے سے سب جل کر خاک ہو جائے گی۔ جی ہاں، آگے سنیں، یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین میں گھاس کا ایک تنکا بھی اگانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جی ہاں، آج کل کے آلاتوں جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تأمل کی گنجائش نہیں رہتی۔ جی ہاں، کیونکہ اگر ذرا سا کوئی بھی پٹاخہ یا بم جو ہے رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھی زمین کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، لیکن جو اژدہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس عذاب قبر میں، یعنی قبر میں عذاب کرنے کے لیے، تو وہ ایسا ہے اگر اس کا زہر کا ایک بوند بھی زمین پر پھینک دیا جائے تو اس کے زہر کے اثر سے جو ہے زمین کے اندر جو گھاس ہے جل کر خاک ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سنا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا، یعنی میت کس طریقے سے قبر کے عذاب سے چیختی ہے اور لوہے کے گرزوں سے اس کا کس طریقے سے مار ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے۔ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا ہے، جو سوال ہوتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے مجھے یہ پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو ہیں، اور چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے، وہ جو گرز ہے اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے، چور چور ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورا پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اب احمد و ابو داؤد کی حدیث پاک آپ نے سماعت کری۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارنے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے، اللہ اکبر۔ سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں سنائی نہیں جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے اور ان کو عذاب قبر دکھایا جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ان الذین، قرآن مقدس میں فرمایا گیا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ اور جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں، یعنی کہ جو آنکھوں سے دیکھ کر کے ایمان لائے تو اس کا ایمان کوئی بھی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو سن کر کے ایمان لائے وہ اس کی جو ہے بہت زیادہ پاور اللہ کی بارگاہ میں اس نے رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، سوا ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یعنی اللہ فرماتا ہے جب میرا عذاب دیکھ لیا تب ایمان لایا، تو اس وقت کا ایمان لانا اس کا جو ہے کوئی بھی معتبر نہیں، کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ جی ہاں، آگے سماعت کریں۔
جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت اور دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے میں اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لیوے تو بے ہوش ہو جاوے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آگے اور سنتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتائیں بلکہ دکھا بھی دیں، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا کہ بدکا کہ قریب آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دیویں جسے میں سن رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اب میں آپ کو اور آگے بتا رہا ہوں دوستو، ویڈیو کو بالکل چھوڑنا مت اگر زندگی کی خیر چاہتے ہو۔ جو دنیا کے اندر چغلی کرتا ہے اور جو پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے یا پھر استنجا نہیں کرتا ہے، اس کا حال کیا ہونے والا ہے کل قبر کے اندر سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں گناہوں کی تفصیل بتائی۔ سرکار فرماتے ہیں یعنی جو 2 گناہ تھے ان کی تفصیل بتائی سرکار نے کہ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کرنے پر پردہ نہیں کرتا تھا اور روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا جو ہے جس پر عذاب کیا جا رہا ہے قبر کے اندر، یہ چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک۔ اس کی تشریح میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تر ٹہنی یعنی گیلی ٹہنی کے تسبیح خداوندی میں مشغول رہنے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہونے کی امید پر آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ صاحب یہ جی ہاں، یہ بہت ہی پیاری چیز میں نے آپ کو بتائی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں چند مخصوص کاموں پر مخصوص عذاب، یعنی جو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس پر ان لوگوں پر بھی عذاب کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے سنیں۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے جس میں عالم برزخ کے خاص عذابوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے
اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ کودی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور پہلا گلا اس کا درست ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پہلے گلے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہوا شخص پر اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا، اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے فراخ یعنی چوڑا تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس کے ساتھ وہ سب اوپر کو اڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے۔ پھر جس وقت آگ بیٹھتی تو وہ بھی سب نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے یہ کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ بھی کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے یہاں تک چلے کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے اور بچے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا تو میں نے مجھے اس میں جو ہے داخل کر دیا۔ میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے دیکھا تھا جس کے گلے چیرتے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا تھا، وہ جھوٹی باتیں کرتا تھا اور وہ باتیں جہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہتا تھا اور اس دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک دروغ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک آپ نے سنی۔ اب اس سے فائدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ تمام واقع سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا اس سے ملتی ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو میں بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور مطلب اور کوئی مقصد نہیں کہ میں آپ کو ٹھیس پہنچاؤں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ میری ہر ویڈیو سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ایک ایک کر کے نہیں بلکہ شروع سے لے کے آخر تک کوئی بھی ویڈیو دیکھی انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی۔ ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں انشاءاللہ۔ دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ کی ہر روز ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ دیکھتے
دیکھتے رہیے، اپنے دوست و احباب میں پہنچاتے رہیے، شیئر کرتے رہیے ثواب جاریہ کی نیت سے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی کاروبار میں، گھر مکان میں، کھیت کھلیانوں میں پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔